نہیں کہ ادھر نہیں نبی کا جلوہ کدھر، ادھر نہیں کہ ادھر نہیں نبی کا جلوہ کدھر نہیں، مگر جمال نبی کو دیکھے بشر میں ایسی نظر نہیں، مگر جمال نبی کو دیکھے بشر میں ایسی نظر نہیں، اور فلک جو دیکھے میرے کمر کو، فلک جو دیکھے میرے کمر کو تو بھول جائے کمر کو اپنے، اور چھپا لے ابر سیاہ جس کو میرا کمر وہ کمر نہیں، چھپا لے ابر سیاہ جس کو میرا کمر وہ کمر نہیں۔ اور خالد کی چوچوی کہتے ہیں کہ غم حبیب میں دن رات مجھ کو رونے دو، غم حبیب میں دن رات مجھ کو رونے دو، دل و دماغ دیار نبی پہ کھونے دو، بے شک اور فرشتے آ کر کے میری قبر میں یہ بولیں گے نبی کا چاہنے والا ہے اس کو سونے دو، سبحان اللہ ماشاءاللہ، نبی کا چاہنے والا ہے اس کو سونے دو۔ اور میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، سبحان اللہ ماشاءاللہ، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا، سبحان اللہ، پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا۔ اور موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت، یا رسول اللہ بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا بات مرنے کے دیدار، سبحان اللہ، تو دیدار تمہارا ہوگا۔ ماشاءاللہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں غلام ابن غلام ابن غلام سمنا، بے شک بے شک، میں غلام ابن غلام سمنا، یہی نسبت میری بخشش کا سہارا ہو، اور ایک اظہار ہی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل، ایک اظہار ہی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل، جس نے سلطان مدینہ کو پکارا ہو، سبحان اللہ ماشاءاللہ، جس نے سلطان مدینہ کو پکارا ہو۔ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو تمام نعمتیں عطا فرمائی ہے نا بھائی؟ بے شک بھیا تھوڑا پنکھوں کو ادھر کنارے کر لیں ہے نا، ڈسٹرب۔ آپ حضرات بیدار ہیں؟ کچھ کرسیاں خالی ہیں، دیکھیں آپ آگے چلے آئیں، اچھا نہیں لگتا ہے، آگے آ جائیے، دیکھیے آگے آ جائیے، بیچ میں جگہ جو خالی ہے اسے بھر لیں، اور انشاءاللہ یہ پروگرام باضابطہ طور سے آپ حضرات کا چلتا رہے گا۔ چند لمحات کے لیے میں آیا ہوں، مجھے برداشت کر لیں، اس کے بعد تو آپ کا انشاءاللہ نعتیہ مشاعرہ بڑے بڑے ہندوستان کے نامور شعراء حضرات جلوہ فرما بیٹھے ہوئے، آپ ان کی اچھی نعتیہ شاعری سے سماعت، ان کی نعتیہ شاعری سماعت کریں گے، اپنے دل کو محظوظ اور منور کریں گے۔ بس چند گھنٹے چند منٹ آپ حضرات بیٹھے رہیں، کیونکہ یہاں پر آپ کا جو بیٹھنا ہے وہ آقا کی آمد کی خوشی میں، بے شک آقا کی آمد کی خوشی میں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ نے دولت عطا فرمائی، ثروت عطا فرمایا، جاہ و جلال ہمیں دیا، ہمیں کھیتی باڑی دی، ہمیں پیسہ روپیہ دیا، ہمیں مرتبے عطا فرمائے، تمام نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی حضرات گرامی۔ لیکن ان تمام نعمتوں کو آپ ایک جا اکٹھا کر دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، جسے نعمت عظمیٰ کہا جاتا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے آقا کی آمد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آپ حضرات توجہ دے رہے ہیں کہ نہیں؟ جی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ تمام نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی،
उन तमाम नेमतों को आप इकट्ठा कर लें, यकजा कर लें, लेकिन जो नेमत अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब की शक्ल में हमें और आपको अता फरमाई है, जिसे नेमते उज़्मा कहा जाता है, बड़ी नेमत कहा जाता है। हज़रात गिरामी, ये नेमत जो हमें और आपको मयस्सर आई है, हम बड़े खुशनसीब हैं, हम बड़े किस्मत वाले हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे और आपके दरमियान रसूल बनकर के तशरीफ लाए, और आपका ये मुकद्दर है, अपने नसीबे पर नाज करें कि अल्लाह के प्यारे रसूल को नबी सब मानते हैं, रसूल सब मानते हैं, लेकिन आका की मीलाद सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात के वाह 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 वाह, नारे तकबीर। जरा हाथों को उठाकर जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, फैजाने मखदूमे सबना, फैजाने मखदूमे अशरफ, जश्ने मिलादुन नबी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये बात उलमा बैठे हुए हैं, मैं ऐसे किस्सा कहानी सुना करके नहीं जा रहा हूँ। हदीस में है अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवा फरमा है, और आप जानते हैं, आपने उलमा से सुना होगा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमे में खुतबा तो फरमाया करते थे, लेकिन गाहे बगाहे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन मस्जिद नबवी में बैठते थे। किसके लिए? ताकि कुछ ईमान अफरोज बातें प्यारे आका से समाअत फरमा ले, कुछ दीनी बातें समाअत फरमा ले। हज़रात गिरामी बैठे हुए हैं मस्जिद नबवी के सहन में, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। आपने इरशाद फरमाया, माँ अजलसुकुम, ऐ सहाबा क्यों बैठे हो? तुम्हारे बैठने का सबब क्या है? किस लिए बैठे हो? सहाबा ने अर्ज किया, नज़कुरुल्लाह व नहमदहु, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल, हम यहाँ पर बैठ करके अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, उसकी हमदो सना बयान कर रहे हैं। उसके बाद सहाबा क्या अर्ज कर रहे हैं, वमन्ना अलैना बिका, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल, हमारे यहाँ बैठने का सबब यह है कि अल्लाह तबारका व तआला ने आपको हमारे दरमियान रसूल बना करके सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सबसे बड़ी नेमत बना करके भेजा है, नेमते उज़्मा बना करके भेजा है। हज़रात गिरामी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी अपने हुजरे मुबारका में है। आपको ये बात मालूम है कि सहाबा बैठ करके कौन सी गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी बातें कर रहे हैं, लेकिन प्यारे आका उनसे ये सुनना चाहते थे, उनसे ये जानना चाहते थे। आका को इस चीज का इल्म था कि वो बैठ करके रब की हमदो सना बयान कर रहे हैं। आका ने इरशाद फरमाया, अच्छा बताओ तुम इस बात पर कसम खा सकते हो? कहा अल्लाह के प्यारे रसूल, हम इस बात पर कसम खा सकते हैं। अब देखें बशारत क्या मिल रही है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा सुनो, तुम यहाँ बैठ करके अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, उसकी हमदो सना बयान कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों के दरमियान तुम पर रश्क कर रहा था। तो आप जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये न समझे कि आपका यहाँ बैठना रायगा जाएगा। आप किसी दुनियादार के लिए नहीं बैठे, बल्कि अहमद मुख्तार के लिए। आप किसी आपको मैं बताते हुए चलूं, आप दुनिया वालों से मोहब्बत किस वजह से करते हैं? ताकि वो
دنیا میں کوئی آپ کو فائدہ پہنچا دے، آپ پیسے والے سے محبت اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ کبھی کوئی مصیبت کا وقت آئے تو وہ آپ کی پیسے سے مدد کر سکے۔ حضرات گرامی، آپ جو ہے کسی انسان سے اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ یہ بڑا طاقتور ہے، یہ بڑا پاورفل ہے، اسے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، لیکن میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی ذات ہے، آپ دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے وقت پر کام آ جائے گا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات بابرکات ہے حضرات گرامی کہ جو دنیا میں بھی آپ کے لیے کارآمد ہوگی، آخرت میں بھی کارآمد ہوگی۔ آپ یہیں بیٹھ کر کے مشاہدہ کریں کہ جو وفادار مصطفیٰ ہوتا ہے دنیا میں چلتا ہے تو وہ جو ہے چلتا ہے، فقر کے ساتھ چلتا ہے، وہ چلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو وفادار مصطفیٰ جا رہا ہے، غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، آقا کا چاہنے والا جا رہا ہے، آقا کا ماننے والا جا رہا ہے، آقا پر جانثار کرنے والا جا رہا ہے۔ اور حضرات گرامی، آقا پر آپ جانثاری کریں گے، آقا سے محبت کریں گے تو یاد رکھیں جب آپ قبر میں جائیں گے سب آپ کو چھوڑ دیں گے، کوئی نہیں ہوگا، تو وہاں پر رحمت عالم کی ذات بابرکات واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، صلو علیہ الصلوۃ وسلم۔ حضرات گرامی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات وہاں موجود ہوگی۔ آپ کو میں بتاتے ہوئے چلوں، آپ کا بیٹا کتنا ہی آپ سے محبت کرتا ہو، کتنا ہی آپ سے جو ہے چاہت رکھتا ہو، لیکن حضرات گرامی آپ کو قبر تک لے جائے گا، اتار دے گا، روئے گا بہت، گڑ گڑائے گا بہت، ابا چلے گئے، ابا اس دنیا سے فوت کر گئے، لیکن اس سے پوچھو کہ کیا ابا سے اتنی محبت ہے، ابا کو بہت چاہتے ہو، قبر میں جاؤ گے ابا کے ساتھ، قبر میں جاؤ گے ابا کے ساتھ، تو کہے گا نہیں نہیں میں کیوں قبر میں جاؤں گا، وہ تو آپ کو قبر میں اتار کر کے فوراً گھر آئے گا اور دیکھے گا آپ کا مال کہاں رکھا ہے، آپ کا جو ہے آپ کی دولت کہاں رکھی ہے، آپ کی ثروت کہاں رکھی ہے۔ حضرات گرامی، لیکن سوچیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی ذات بابرکات ہے کہ جس مرحلے پر سب آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، سب آپ سے جدا ہو جائیں گے، تو میرے آقا قبر انور میں تشریف لائیں گے، جب فرشتے سوال کریں گے آپ جواب دیں گے، اے فرشتوں مجھ سے تم پوچھتے ہو، یہ میرے آقا ہیں، دنیا میں میں تھا تو آپ پر سلام بھیجتا تھا، آپ پر درود بھیجتا تھا، آپ سے محبت کرتا تھا۔ حضرات گرامی، فرشتے کہیں گے نم کنو مدیر روز، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ حضرات گرامی، ایک منزل پار ہو گئی، اب دوسری منزل آئیے۔ جب میرے دوستو مقام وہ ہوگا، حشر و نشر کا مقام ہوگا، جب ہمارے اور آپ کے نامۂ اعمال تولے جائیں گے، سوچے حالات کیا ہوں گے۔ اس وقت علماء بیٹھے ہیں، جانتے ہیں کہ جس نبی کے پاس جائیں گے امتی کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، لیکن سوچیں اس وقت ایک ایسی ذات ہوگی، پیارے آقا کی ایسی ذات ہوگی کہ آپ ارشاد فرمائیں گے انا لہا، آؤ میرے پاس، انا لہا، آؤ میرے پاس، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں پیارے آقا رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، عرض کریں گے اے اللہ تبارک و تعالی، یہ میرے امتی ہیں، اگرچہ گنہگار ہیں، مجھ کو جو ہے چاہتے ہیں، مجھے مانتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں روئیں گے، آقا مصطفیٰ گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، اور اس کی عکاسی کرتے ہوئے فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں روز حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، وہاں بھی ہمارا بیڑا انشاءاللہ پار ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ اور میرے دوستو
उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। बारहा आपने इनसे तकरीरों में सुना होगा कि इंसान को पुल से भी गुजरना पड़ेगा, पुल सिरात से भी गुजरना पड़ेगा। और जानते हैं वो पुल सिरात इतना बारीक है, इतना बारीक है कि तलवार की धार से ज्यादा तेज और उससे भी ज्यादा बारीक। अब सोचें आप, एक इंसान जब इधर एक मेड़ी पर चलता है, एक रास्ते पर चलता है, तो गिरता है, इधर की गिर न जाए, उधर की गिर न जाए। सोचे क्या कोई इंसान ये कह सकता है कि मैं पुल सिरात से गुजर जाऊंगा? हजराते गिरामी, कोई इंसान पुल सिरात से गुजरेगा नहीं, बल्कि गुजारा जाएगा। गुजरेगा नहीं, गुजरना और है, गुजारा जाना और है। और ये मैं नहीं कह रहा, वक्त का इमाम कह रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, वक्त का इमाम कह रहा है कि पुल से उतारो राह, गुजर को जिब्रील पर बिछाए तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद, हुजूर सैयद नूर अशरफ साहब कीला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। तो किसी दुनियादार से मोहब्बत करने में कोई फायदा नहीं है। मोहब्बत करना है तो अहमद मुख्तार से मोहब्बत करिए, मोहब्बत करना है तो आमिना के लाल से मोहब्बत करिए, मोहब्बत करना है तो तैयबा वाले से मोहब्बत करिए, मोहब्बत करना है रसूल हाशमी से मोहब्बत करिए। अरे उससे मोहब्बत करिए कि दुनिया में रहिए तो वफादार बनकर के जिंदगी गुजारिए, आखिरत में चाहिए तो गुलाम मुस्तफा बनकर के प्यारे रसूल ने जब मक्के से मदीने की जानिब हिजरत की तो आपने उलमा से सुना होगा कि हजरत बुरैदा सहाबी रसूल है। इनाम रखा गया कि जो माज़ल्ला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर देगा उसे इतना इतना इनाम दिया जाएगा। आप निकले कुछ सवारों को लेकर के, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे। अल्लाह के प्यारे रसूल जान गए ये किस लिए आ रहे हैं। जमीन को आपने हुक्म दिया। आज लोग एतराज करते हैं, जमीन को हुक्म दिया गया, जमीन सिमटने लगी। वो समझ गए कि ये कुछ और नहीं है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से हुआ है। गलती मानी, हुजूर छोड़ दे, वापस चला जाऊंगा। फिर दिल में इरादा हुआ कि नहीं, इनाम ज्यादा मिलेगा, क्यों ना कैद कर लिया जाए, क्यों ना शहीद कर दिया जाए। हजराते गिरामी, उस वक्त जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिल की कैफियत को जानने वाले हैं, हालात को जानने वाले हैं। आपने फिर जो है जमीन को हुक्म दिया, उनके साथ फिर वही मामला पेश आया। वो समझ गए कि जो लोग अरब के लोग ये कहते थे कि माज़अल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जादूगर है, साहिर है, ऐसा नहीं है, ये कोई और नहीं है बल्कि अल्लाह के प्यारे रसूल है। ये कोई और नहीं है बल्कि अल्लाह के प्यारे रसूल है। हज़राते गिरामी, अब देखें हज़रते बुरैदा समी ने क्या किया। देखें आज जब हम जुलूस निकालते हैं एतराज किया जाता है, जब हम मिलाद करते हैं एतराज किया जाता है। आप तारीख के औराक को गर्दानेंगे तो आपको मालूम होगा कि हज़रत बुरैदा समी ने एक डंडे को लिया और जो साफा आपने बांधा था उसे फाड़ दिया, उसी में लपेट लिया, अपने हवारियों के साथ आगे आगे चल रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ साथ चल रहे हैं। आप जो है मदीने तैयबा के जब करीब होते हैं तो देखें मेरे दोस्तों, अंसार की बच्चियां तब बताती बजाती हुई तलाल बदरू अलैना, तलाल बदरू अलैना, दिल बधाई वजब शुक्र अलैना की सदाएं बुलंद कर रही हैं। ये जुलूस नहीं था, ये आका की मिलाद नहीं थी, ये आका के आने की आमद नहीं थी। नहीं हज़राते गिरामी, जैसे हम लोग मुश्ताक रहते हैं कि कब 12 रबीउल अव्वल का चांद नमूदार हो जाए, आका के आने की खुशियां मनाए, वैसे ही इतने अरसे तक मदीने के लोग मुंतज़िर थे कि कब
جو ہے یہ 14ویں کا چاند جو ہے بدنمودار ہوگا؟ کب آقا ہمارے بستی میں تشریف لائیں گے؟ کب آقا کے چہرے انور کی زیارت ہوگی؟ کب آمنہ کے لال کو ہم دیکھیں گے؟ کب ہمارا مقدر جاگے گا؟ آقا ہمارے گھر تشریف لائیں گے۔ حضرات گرامی، پورا مدینہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جلوس کی شکل میں چل رہا ہے۔ آج ہم انہی صحابہ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے 12 ربیع الاول کا جلوس نکالو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ حضرات کو کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم اور آپ جب جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اہتمام کریں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ادب کا خاص خیال رکھیں، ہے نا؟ ادب کا خیال رکھیں۔ پیارے آقا کی میلاد، آپ کا جلوس منانے کے لیے ہم جب اکٹھا ہوں تو باوضو ہوں، درود شریف کا ورد کرتے رہیں، آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھتے رہیں، پیارے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں، اور ایک ایسے انداز سے چلے کہ لوگ یہ نہ جانے کہ یہ قوم منظم نہیں ہے، بلکہ لوگ یہ جانے کہ ان کا جو رہبر ہے، ان کا جو رہنما ہے، وہ ایسا رہبر ہے، ایسا رہنما ہے جس نے اپنے امتی کو سیاسی چیز بھی سکھائی ہے، ثقافتی چیز بھی سکھائی ہے، اخلاقی چیز بھی سکھائی ہے، ادب بھی سکھایا ہے، محبت بھی سکھایا ہے، امن بھی سکھایا ہے، بھائی چارگی بھی سکھائی ہے، اخوت بھی سکھائی ہے، انصاف بھی سکھایا ہے، عدل بھی سکھایا ہے۔ حضرات گرامی، جب آپ چلیں تو ایسا لگے یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، بے شک، سبحان چلے اللہ۔ تو ایسا لگے غلام مصطفیٰ جا رہا ہے۔ اور میرے دوستو، آقا علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے چند باتیں اور سن لے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب کے حالات کو آپ دیکھیں، معاملہ اتنا گڑبڑ تھا حضرات گرامی کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ جو طاقتور تھا وہ کمزوروں پر ظلم کرتا تھا، لوگوں کے غلام بنے ہوئے تھے، لیکن قربان جاؤ آقا علیہ السلام پر جیسے ہی اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے، ویسے ہی غلامی سے لوگوں کو آزادی ملنے لگی، ویسے ہی لوگوں کے حقوق ملنے لگے، عدل و مساوات کا پیغام دینے لگے۔ اور آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں حقوق نسوانی کی، لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں عورتوں کو حقوق دیا گیا ہے، بیٹیوں کو پڑھایا جائے گا، بیٹیوں کو بچایا جائے گا، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے وہ آج یہ مہم چلا رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے آپ نے مدینے کی سرزمین پر لوگوں کو حکم دیا، اے لوگوں، اگر تمہارے گھر بیٹی پیدا ہو جائے اسے منحوس نہ جانو، تمہارے گھر بیٹی پیدا ہو جائے اسے زیبت نہ جانو، بلکہ وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اسے پالو، اسے پوسو، اس کی پرورش کرو، اس کا نکاح کر دو، تو جانو تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا کیا جائے گا، تمہیں حج کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ حضرات گرامی، آج جو عورتوں کو مقام دیا گیا ہے، میں بارہا اپنی تقریروں میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر عید میلاد کسی کو منانی چاہیے تو ہماری ماں اور بہنوں کو منانی چاہیے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ انہیں جو ماں ہونے کا حق ملا ہے، جو بیٹی ہونے کا حق ملا ہے، جو بہو ہونے کا حق ملا ہے، جو بیوی ہونے کا حق ملا ہے، وہ ہمارے آقا کی آمد کی وجہ سے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، آقا کے آنے کی وجہ سے ملا ہے۔ آقا علیہ السلام نے سب کے حقوق کو بتا دیا، یہ ماں کے حقوق ہے، یہ بیٹی کے حقوق ہے، یہ بہو کے حقوق ہے، یہ خالہ کے حقوق ہے، یہ جو ہے دادی کے حقوق ہے، یہ جو ہے پھپھو کے حقوق ہے، تمام حقوق کو آپ نے بیان فرما دیا۔ حضرات گرامی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا قانون دے دیا ہے، ایسا سمویدھان ہمیں دے دیا ہے، ایسی کتاب ہمیں عطا فرما دی ہے کہ حضرات گرامی اب ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے اور کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے جس قانون کو لے کر کے آئے ہیں،
آج وہی قانون پوری جو ہے آن بان شان کے ساتھ رائج ہے، اور آج الحمدللہ اہل سنت والجماعت اسی قوانین پر عمل کر رہے ہیں، اسی شریعت پر عمل کر رہے ہیں۔